عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد النبی ہے عیدوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیدوں کی عید۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اس دن کی خوب برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو، اور گناہوں سے، اس کی ناراضی والے کاموں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مالک کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن کریم کا فیضان نصیب فرمائے، اور قرآن کریم زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کے رنگ کو کچھ اس طرح بھی تبدیل فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت کے اجالوں کی طرف گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لائے۔ جن برے اعمال میں، جن بری حرکتوں میں وہ ملوث تھے، ان سے پیچھا چھڑوایا، اور اس کی جو نفرت تھی وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور ان باتوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہونے والا ہے۔ پھر جو لوگ نیک اعمال کی طرف آئے، یا لوگوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی۔ کچھ خوش نصیب وہ رہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جنت کی خوشخبریاں پانے میں کامیاب ہوئے۔ آج سلسلے کا ٹاپک رہے گا بشارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال کے کرنے پر خوشخبریاں دیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت خوش کیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنت کی خوشخبری انہیں عطا فرمائی جس کے لیے بندہ تگ و دو کرتا ہے، جس کے لیے
بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں تاکہ وہ اپنی رضا والے گھر، اپنے انعام والے گھر میں میرا ٹھکانہ فرمائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ خوشخبری بھی دے دی کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے گھر میں رہو گے، اس کے انعام کے گھر میں رہو گے، اللہ کریم جل وعلا تمہیں داخل جنت فرمائے گا۔ یہ کیسے ہوا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اعمال پر اور کن افراد کو جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ انشاءاللہ جیسے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو یہ ساری ہی گفتگو زیر بحث لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک کلام جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت پر مشتمل ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ترانہ کہیے، انشاءاللہ سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں مزید حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی بڑھے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مالک ہے خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہے دے ڈالے، دی خلد جناب ربیعہ کو، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے، لکڑی نے کیا ان سے شکوہ، اونٹوں نے کیا ان کو سجدہ، ہے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نصیب جم کے فرشیوں کے، نصیب جم کے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جیسے کہ فلک ہے روشن، جھلک سے جیسے کہ فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لائے ہیں، وہ شمس تشریف لائے ہیں۔ زمانہ پلٹا ہے، رتبے بدلی، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی، تمام جنگل بھرے ہیں جل جل، ہرے چمن
وجد میں آج ڈالیا کیوں یہ رقص پستوں کو کیوں ہے شاید یہ رقص پستوں کو کیوں ہے شاید بہار آئی یہ مجھے لائی بہار آئی یہ مجھے لائی یہ حق کے محبوب آ رہے ہیں نصیب چم کے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن روشن سے تشریف لا رہے ہیں نثار تیرے چہل پہل ہزار عید ربیع الاول نثار تیرے چہل پہل نثار تیرے چہل پہل ہزار عید ربیع الاول ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں خاک ہو جائیں تو جل کر مگر تو رضا دم میں جب تک ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جسے کا کھانا اسی کا کھانا زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جسے کا کھانا اسی کا کھانا کہ جسے کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن جی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن جی کھا رہے ہیں انہیں کے ہمیں گیت گا رہے ہیں تو نعمتیں جن جی کھا رہے ہیں انہیں کے ہمیں گیت گا رہے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کریں جانو
شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کریں جان قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان مال قربان نہ کیوں کریں جان مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں حبیب حق ہے خدا کی نعمت بنعمت ربک فحدث خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں تبارک اللہ حکومت کی سبھی تو کیا شے ہے آسمان پر سبھی تو کیا شے ہے آسمان پر کیا اشارے سے چاند ٹکڑے کیا اشارے سے چاند ٹکڑے چھپا ہوا خود بلا رہے ہیں چھپا ہوا خود بلا رہے ہیں نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جیتے جی کے یہ سارے جھگڑے مچی جو آنکھیں تمام چھوٹے کریم جلوہ وہاں دکھانا جہاں کے سب وہ چھپا رہے ہیں جو قبر میں جو قبر میں اپنے ان کو پاؤں پکڑ کے دامن چل ہی جاؤ جو قبر میں اپنے ان کو پاؤں جو قبر میں اپنے ان کو پاؤں پکڑ کے دامن چل ہی جاؤ جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن چل ہی جاؤ پکڑ کے دامن چل ہی جاؤ جو دل میں رہے گے چھپے تھے مجھ سے جو دل میں رہے گے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جو دل میں رہے گے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دل سالک میں رہا تھا مجھے معلوم نہ تھا
چاہتا ہوں مل کو یہ میرے آقا یہ میرے داتا یہ میرے آقا یہ میرے داتا اگر تم مل سے اتنا پوچھو مگر تم مل سے اتنا پوچھو مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں مگر تم مل سے اتنا پوچھو مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں خدا کے وہ ہیں خدائی رب ان کا مولا وہ سب کے آقا نہیں خدا داتا سائی جو ان سے ناشنا رہے ہیں ہنسا ہے باہر علم میرا ہنسا ہے باہر علم میرا پائے خدا نا خدا سہارا پائے خدا نا خدا سہارا اکیلا سایہ ہے سب مخالف اکیلا سایہ ہے سب مخالف وہ ہمیں دنیا ستا رہے ہیں ہمیں دنیا ستا رہے ہیں نصیب چمکے فرشیوں عرش کے چاند آیا ہے جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اور فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عالم کا جو رنگ تبدیل ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکتوں کو ہدایت عطا فرمائی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے بندوں کو رب سے ملایا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو بے سہاروں کا سہارا بن کر آئے ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہوا ایسا ہوا کہ یہ بے بسوں کا بس ہیں، یہ بے کسوں کے فریاد رس ہیں. یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سسکتوں کو ہنسا رہے ہیں، جو مرجھائے ہوئوں کو پھر کھلا رہے ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے رب العالمین جل وعلا نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ جسے کوئی پوچھتا نہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے اس کی عزت بڑھ گئی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارتیں دینے کے لیے آئے ہیں، خوشخبریاں سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک یہ رہے گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بشارتیں عطا فرمائی. رکن شروع کی طرف میں آگے بڑھوں گا اور پہلا سوال حضور سے یہ کروں گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور رب العالمین نے یہ منصب آپ کو عطا فرمایا کہ آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبریاں سننے کے بعد جنہیں خوشخبریاں ملی ان کا انداز کیا تھا اور آج تک جنہیں نصیب ہو رہی ہیں کیسا انداز ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.
خوش نصیب ہیں وہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں وہ ان میں سے حصہ پا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو خوشخبریاں دینے والا ہے، ہم پر اتنی مہربانی فرمانے والا ہے، کبھی جنت کی خوشخبری ہے، کبھی دنیا کے اندر کامیابی، کبھی قبر میں کامیابی، کبھی آخرت میں کامیابی کی نوید سنا رہا ہے، تو اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس سے جو ہے محبت میں اضافہ کرنا چاہیے، درود السلام پڑھنا چاہیے، اور پھر جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے ان کے سیرت کے مطابق اس کے سیرت کے سانچے میں ڈھالنی چاہیے۔ تو یوں شکریہ کا انداز تو یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر بہت سارے اوصاف ہیں، ان میں سے ایک اہم وصف جو ہے وہ مبشر اور نذیر کا بھی ہے، اور مفسرین نے اس کی جو ہے وہ جو وضاحت کی ہے کہ خوشخبری سنانے سے مراد یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اور جو اطاعت گزار ہیں ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، صحیح، اور جو فاسق و فاجر ہیں اور بے ایمان ہیں ان کو جہنم کی وعید سنانے والے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور انداز سے لیا، آپ نے فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری ہے، اور جو تعظیم نہیں کرنے والے ان کو جہنم کی وعید ہے۔ تو واقعی جو ہے وہ اہل عشاق کا انداز جو ہے وہ دوسروں سے کچھ جدا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے جتنا کسی کو عشق عطا فرمایا ہے، اسی طرح جو ہے ان پر علوم قرآنیہ بھی جو ہے وہ آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ بڑے اچھے انداز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ آپ کے جو والد صاحب تھے امام المتکلمین مفتی سید نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں اوصاف جو ہے وہ نقل کیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور بس اوصاف لکھنے شروع کیے اور لکھتے چلے گئے۔ تو یوں جو ہے وہ عشق اور محبت کا اظہار مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں؟ رب العالمین جل وعلا قرآن کریم میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جن اوصاف سے یاد فرماتا ہے، میں چاہوں گا احمد رضا بھائی اگر کچھ اس حوالے سے تذکرہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کے کئی اوصاف بیان فرمائے، اور آپ کے کئی اوصافی نام بیان فرمائے ہیں، اور متعدد مقامات پر خاص آپ کی بعثت کا مقصد مقاصد میں سے جس بات کو بیان فرمایا گیا، جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے غیب بتانے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، اور اللہ ہی کے حکم سے اس کی راہ کی طرف، اس کے امر کی طرف بلانے والا بنا کر، اور ساتھ ہی منور کر دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مبشر اور بشیر کا لفظ استعمال فرمایا، بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ ایک تو یہ مبشر ہیں جو ان کے قصیدے پہلے پڑھتے رہے وہ بھی مبشر بنے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے، جب انہوں نے اپنے حواریوں کو بتایا تو ان کو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیسا ذکر فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ جو آ رہے ہیں وہ بھی مبشر ہیں، جو ان کی خوشخبریاں دیں گے وہ بھی مبشر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ خوشخبری دینے والے ہیں اس رسول کی کہ جو ان کے بعد آئیں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے تو خوشخبریوں کا، بشارتوں کا جو ماحول تھا وہ تبھی سے بن گیا تھا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے احمد رضا بھائی کہ جو خوشخبری دینے والا ہوتا ہے اس سے دل میں اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو یوں کروا رہے ہیں کہ میں مبشر ہوں، اور جس کی بشارت دے رہے ہیں وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل، دیکھیں اپنے حواریوں کو، ہر نبی کے بارے میں ان کے حواری یہی کہتے تھے کہ یہ نبی ہمارے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ خود اپنے حواریوں کو بٹھا کر حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، میں بھی ان کی خوشخبریاں دے رہا ہوں، اور میں بھی بتا رہا ہوں، ان کے قصیدے چھیڑ رہا ہوں کہ جو آنے والے ہیں وہ بشیر ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ سراج منیر ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی بشارتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفر کا سینہ چاک ہوا، اہل ایمان کو بشارت ملی۔ بہار کا موسم آ گیا، یہ بشارت ملی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے نور ہدایت کی جو شمع دوبارہ سے روشن ہونے لگی، یہ بھی ایک بشارت ملی۔ تو یوں ایک خوبصورت بشارتوں کا سلسلہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے شروع ہوا، اور پھر آپ نے کیسی کیسی بشارتیں دیں اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو، بعد میں آنے والوں کو، رہتی دنیا تک، جنت تک کی بشارتیں بھی آپ نے اپنے پیاروں کو، اپنے ماننے والوں کو آپ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حصے میں آئے ہیں، جس کے پاس آتے رہے، جیسے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ ہیں، ان کے گھر حضور تشریف لائے ہیں، تو انہیں پہلے کی وہ بزرگ خواتین جس میں حضرت مریم بھی شامل ہیں، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بشارتیں دے رہی ہیں۔ تو بشارت کا سلسلہ تو حضور سے ایسا کنیکٹ ہے کہ جہاں جہاں حضور جا رہے ہیں بشارتیں آتی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ امت مسلمہ کو بھی بہت ساری بشارات امیر جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، اور یہ جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے تو دل جو ہے وہ اس جانب مائل ہوتا ہے۔ تو دین اسلام قبول کرنے والوں کو خوشخبری، نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری، اور لوگوں کی مدد کرنے والوں کو خوشخبری، تو یعنی خوشخبریوں کا تو ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے، اور اس سے جو ہے وہ دل مائل ہوتے ہیں نیک اعمال کی جانب، نیکی کی جانب، اور جو خوشخبریاں دینے والا ہوتا ہے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کو کسی علاقے میں بھیجا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ خوشخبری دینا، لوگوں کو تنگی والی بات نہ بتانا، اور یوں جب خوشخبری دینے والا خوشخبری دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ لوگ ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری دینے کا سلسلہ تو شروع سے ہی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ خوشخبریاں دینے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ایسے ہے، لباس عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں خوشخبری یوں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دل جوئی کا انداز، ایک صحابیہ کو بلایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، اور یہ حبشہ کے اندر رہ کر آئی تھی کہ جہاں وہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، دوسری زبان بولا کرتی تھی، اور ان کو اس زبان سے چونکہ تعلق تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، ایک چادر جو ہے وہ لباس آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ اس بچی کو بلاؤ بھائی، تو انہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لباس بھی دیا، اور ساتھ میں وہ جو حبشہ کی زبان تھی نا اس میں نبی پاک علیہ السلام نے کلام فرمایا ان سے، اور سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ لو، اسے پہنو اور پرانا کرو، پہنو اور پرانا کرو، پہنو اور پرانا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اور اس پر محدثین کرام نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لباس عطا کر کے یہ کہنا کہ اسے پہنو اور پرانا کر دو، یہ دراصل درازی عمر کی دعا تھی نبی پاک علیہ السلام کی، کہ تم اسے اتنا پہنو، لباس اتنا استعمال کرو کہ یہ پرانا ہو جائے۔ اور ایک بار نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار ان کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بشارتیں دینے کا، اور یوں درازی عمر کی دعا، اور اسی طرح جنت سے نوازنے کا انداز، اسی طرح دوزخ سے بچانے کا انداز، بشارت دینے کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف موقعوں پر مختلف ہوا کرتا تھا۔ یہ تو کریم ہے، جو آیا جس انداز میں اس نے مانگا سرکار علیہ السلام نے اسی انداز میں عطا فرمایا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک قافلے کی صورت میں آئے۔ اس قافلے کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ سب ادھیڑ عمر تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، ایک نوجوان تھا صرف ان میں۔ تو اب وہ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو اونٹوں پر سامان تھا، قافلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایک آدمی جو ہے وہ سامان کی حفاظت کرے، اور ہم سارے جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو وہ جو نوجوان تھا نا، اس نے کہا پہلے آپ لوگ چلے جاؤ، میں بعد میں جاؤں گا، سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اب سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے جی، خود ہی بندے نے پیش کر دیا اپنے آپ کو۔ تو یہ سب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے جو ہے وہ شرف پا کر واپس آئے۔ اب یہ نوجوان گیا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں جب یہ بندہ گیا نا نوجوان، تو اس نے جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سلام کے بعد اس نے بحق وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو یہاں سے پکڑ لیا، سے محبت کا اپنا انداز، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجیروک من النار، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے دوزخ سے بچا لیں، استجیروک،
آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے پناہ دے دیں من النار، دوزخ سے مجھے بچا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تکرار شروع کر دی، استجیرک من النار، یا رسول اللہ مجھے بچائیں آگ سے، یا رسول اللہ مجھے آگ سے بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا سرکار بھی کریم ہے، حضور مسکرائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا دعہو، چھوڑ دو۔ تو اس نوجوان نے کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک بشارت نہیں عطا فرما دیتے کہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اب وہی تکرار کر رہے ہیں، استجیرک من النار، یا رسول اللہ مجھے بچائیں آگ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اس نوجوان کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، آپ بھی اسے آزادی کا پرمانہ عطا فرمائیں، بشارت عطا کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک تو یہ انداز کہ حضور سے کہہ رہے ہیں استجیروکا، آپ بچا لیں مجھے، اور وہ جانتے تھے یہ بچانے والے ہیں واقعی۔ اور پھر نبی پاک بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوزخ سے آزادی کی بشارت بھی عطا فرما رہے ہیں اور جنت کی نوید بھی سنا رہے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بعض اوقات ایسا ہوا کریم ہے، چاہے فضل فرماتے ہوئے ویسے ہی فرما دیں تم جنتی ہو، اور کبھی ایسا ہوا کسی نے کوئی کام کیا خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو وصف ہے مبشر، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں واقعی بدرجہ اتم اللہ کریم نے عطا فرمایا مبشر کا لقب آپ کو۔ تو پھر آپ ایسے مبشر ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کی جانب آنے والوں کو بشارت عطا فرما رہے ہیں، اور ہمیں فرما رہے ہیں جس کو مسجد کی طرف جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر بسل ہے کلام میرا بھی، جو سر بسل ہے کلام میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسل ہے کلام میرا بھی، جو سر بسل ہے کلام میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ لوگ جو آپس میں جنگ و جدال کا ایسا شکار تھے کہ نسلوں کی نسلیں کٹوا چکے تھے، برباد کروا چکے تھے، ان کو مروا چکے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا۔ وہ شاعر نے لکھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اتنی چھوٹی سی باتوں پر لوگ لڑنے والے تھے۔ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو نعمت فرمائی اسے یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم تو آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو نار دوزخ کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جس نعمت کو یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں دوزخ سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنی ہے، وہ نعمت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔
رب العالمین جل وعلا نے نعمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ رب العالمین جل وعلا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور انہی کی بدولت تو بندے کو اسلام نصیب ہوتا ہے، انہی کی برکت سے تو بندہ دائمی عذاب سے بچتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ، اور میں چاہوں گا بالخصوص جب بشارتوں کی بات ہے تذکرہ کیا جائے ان کا، جن کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، عشرہ مبشرہ۔ جی بالکل، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں، اور وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جن کا درجہ بہت بلند ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر جو ہے جنت کی خوشخبری سنائی، اور یہ جنت کی خوشخبری سنانا ان کے مرتبے کو بھی بلند کرتا ہے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ جو خلفائے اربعہ ہیں ان کے بعد پھر ان کا رتبہ جو ہے سب سے بلند ہے، اور واقعی جو ہے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور جب ہم ان کی ہسٹری کی جانب نظر دوڑاتے ہیں تو یہ 10 صحابہ کرام جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی اور ایک نشست میں فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی کئی نشستوں کے اندر جدا جدا بھی ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ایسی ایسی قربانیاں دی، اور جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ اقدامات کیے کہ آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور خوشخبری کیوں نہ ملتی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اچھا، اب جب بات ہو رہی تھی، عدنان بھائی ذکر کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں دینے کا انداز بعض اوقات مختلف ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خدمت گار تھے، 10 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کی والدہ لے کر آئیں، اور یہ خدمت کیا کرتے تھے، اور بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یعنی اس طرح جو ہے وہ کیسی محبت جو ہے وہ ہے کہ یوں کیوں نہیں کیا۔ تو یہ بلکہ آپ کو خوشخبری سنائی، 3 خوشخبریاں آپ کو ملی کہ ایک طویل عمر کی، ایک اولاد کی، اور ایک دولت کی۔ اللہ پاک نے تینوں دولتیں یعنی تینوں دعائیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں قبول فرمائیں۔ آپ بہت مالدار تھے، اور اولاد کا یہ عالم تھا کہ 70 آپ کے یعنی بیٹے، آپ کے پوتے، نواسے وغیرہ سب ملا کر جو ہے 70 افراد بنتے تھے، اور آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اور دولت بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت تھی، اور صرف دنیاوی دولت نہیں تھی بلکہ علم کے معاملے میں بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ نوازا تھا۔ اور کیوں نہ جو ہے ان کے پاس علم ہوتا کہ وہ جو ہے وہ علم غیب رکھنے والے نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ صحبت میں رہنے والے تھے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے علم دین کو عام کرنے کا جذبہ دیکھے کہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر آپ کوفہ میں آ گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کو عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک عرصہ جو ہے وہ آپ نے کوفہ کے اندر گزارا۔ تو واقعی جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوشخبریاں ملی ہیں انہی کا وہ حصہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ 2 سوال یہاں پر بنیادی طور پہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، یہ حضور کو علم غیب تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہے، پہلے سے ہی ملا ہوا ہے تو دے دیں؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں؟ دونوں باتیں ہیں الحمدللہ۔ آپ جو ہے وہ جانتے تھے کہ جس کو میں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں یہ بعد میں جو اعمال کرے گا وہ وہی ہوں گے جو کہ دین اسلام جس کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جنت میں جانا ہے تو ایمان ہوگا تو جنت میں جا سکیں گے، تو یہ ڈبل خوشخبری مل رہی ہے۔ اچھا، 3 میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی کہ ایک تو اس خوشخبری دینے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، دوسرا کہ ایمان کی خوشخبری مل گئی کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور تیسری جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ اپنی رفاقت اور جنت میں جانے کا جو ہے مجدہ سنا دیا۔ تو یہ ایک خوشخبری کے اندر کئی خوشخبریاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وجہ ہے بیان کیا جاتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوئے۔ بندہ جب نرم خو ہو، اچھے اخلاق والا، ملنے والا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا،
اور حضور کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، تو اس سے بڑی کیا ہمدردی ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ اچھا ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں جنت کی اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دے رہے ہیں. اور رب العالمین جل وعلا ان کو کیسے اخلاق سکھا رہا ہے. ارشاد ہو فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ کا نرم مزاج ہونا یہ لوگوں کے لیے بڑی رحمت ہے. ہم بھی ذرا مدنی چینل کے ناظرین اپنے ارد گرد میں دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں یا ہمارے آنے پر چھپنا پسند کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ دو بولتے ہوئے افراد جو کھیلتے ہوئے ہمارے گھروں کے بچے ہمارے آنے سے وہ تتر بتر ہو جائیں، وہ چھپنے والے ہو جائیں، وہ خاموش ہو جائیں کہ بس اب کوئی آفت آ رہی ہے، اب کوئی قیامت آنے والی ہے. اگر یوں ہمارا انداز ہے تو پھر لوگوں نے دور ہی بھاگنا ہے، راہ فرار ہی اختیار کرنی ہے. احمد رضا بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل اسی طرح ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز بتاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بشارتیں دیتے تھے لوگوں کو تو یقیناً لوگوں کے آپ کی طرف دل مائل تھے، لوگ خوش ہوتے تھے. اور کئی مرتبہ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، آپ فریادیں آپ کے پاس لے کر آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکھوں کا مداوع بھی کرتے، فریاد رسی بھی کرتے، جس کا جو غم ہوتا دور بھی کرتے، اور ساتھ کرم یہ ہوتا مزید بشارتیں بھی عطا فرماتے. تو یہ سب کس وجہ سے تھا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اتنا پیارا تھا کہ لوگ آپ کے قریب اس طرح ہوتے تھے کہ جس طرح ایک ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے. یعنی ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دلوں میں اللہ پاک نے ایسی بٹھا دی تھی. وجہ یہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم تھے، آپ کا انداز بہت پیارا تھا. احسن الناس خلقا، لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک شخص ہے کہ جو لوگوں سے اچھی باتیں کرتا ہو، انہیں بشارتیں دیتا ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے وہ ہے، تو یقیناً اس کے گرد لوگوں کا ہجوم لگتا ہے. اچھا ہمارے ارد گرد بھی اس طرح کے افراد دیکھنے میں آتے ہیں جن کا کام کبھی یہی ہوتا ہے، وہ جس سے ملیں گے بھائی کیسے ہو، خوش رہو، اللہ برکت دے، تمہاری نسل پھلے پھولے، یوں ان کے لبوں پر دعائیہ کلمات ہی ہوتے ہیں. تو بندوں کا دل بھی چاہتا ہے کہ ان کے پاس جایا جائے، حاضری دی جائے. کچھ نہیں ہوگا، بندہ دعائی دے دے گا، دن اچھا گزرے گا. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تربیت بھی فرمانا، غصے کو دور بھی فرمانا، اس کے ذہن سازی کرنا اور پھر اس پر جنت کی بشارت عطا فرمانا، یہ کتنی بڑی بات ہے. بالخصوص میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ. کیا کہیے گا؟ جی بالکل، جو ہے اپنے غصے کو قابو کرنا چاہیے. اور واقعی جو ہے وہ جب غصہ آتا ہے تو جو ہے وہ پھر اپنی آپ کیا کہیں کہ مضمرات بھی لے کر آتا ہے، نقصانات بھی لے کر آتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دور رس ہوتے ہیں. اور پھر یعنی جیسے جو غصے میں لوگ آ جاتے ہیں تو آ کر جیسے گھر والوں کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر دارالفتہ میں جا کر جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی صورت نکالیں. تو یہ کیا ہے کہ آدمی غصے کے اندر اپنے جذبات قابو نہ کر سکا اور وہ کہہ بیٹھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم سے لوگ نفرت نہ کریں، ہمارے لوگ قریب آئیں، ہم سے لوگ محبت کریں، یہ ساری چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب غصہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آدمی بھول جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ ایسی بات نہ کرتا، فلاں کا دل جو ہے وہ دکھ گیا، فلاں کا چہرہ اتر گیا، فلاں ناراض ہو گیا. اور اگر میرا یہ عمل نہ ہوتا تو خاندان کے اندر ہمارے گھر کی جو ہے وہ ہمارے خاندان کی عزت خراب نہ ہوتی. تو یوں بعض اوقات اپنی عزت بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو واقعی یہ جو غصہ ہے یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اور تنظیمی وے کے اندر بھی ہم دیکھیں جیسے دعوت اسلامی ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں بار بار یہی تلقین کی جاتی ہے کہ نرمی کرنی ہے، محبت کرنی ہے. اور یوں جو ہے وہ کیوں کہ تنظیمی سیٹ اپ کے اندر بھی جب تک جو ہے وہ جو نگران ہوتا ہے وہ نرم مزاج نہیں ہوگا، اپنے غصے کا جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اظہار نہ کرنے والا ہوگا تو پھر وہ کامیاب ہوگا. کہ جو ہے وہ کامیابی کے لیے ایک تو غصہ نہ کرے، دوسرا وقت دے، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کو جو ہے وہ تنظیمی طور پر مضبوط کرتی ہیں. تو یہ غصہ نہ کرنا یہ تو واقعی جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے. اور جو ہے وہ جب کوئی شرعی طور پر کوئی ایسی بات ہوتی تو ضرور آپ جلال میں بھی تشریف لاتے، لیکن جو ہے وہ عمومی طور پر اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بھی غصہ نہیں فرمایا. سبحان کیا بات ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی محبت پر رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، اور وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، حضور کے اصحاب ہیں، اور وہ افراد ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے پھر مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، بالخصوص مولا المسلمین حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی، فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ کیسا ایک اسٹیٹس دینے والی بات ہے، ایک عزت دینے والی بات ہے، ایک مقام ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، اور چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، یوں تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہی موجود ہیں، اتنے میں، اور مجلس سجی ہوئی دیگر اصحاب بھی موجود ہیں، اتنے میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ میرے آنے پر نوٹس لیا جائے اور جو میری جگہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، کشادہ کیا جائے۔ تو لوگوں نے سنا، سلام کا جواب دیا، اور پھر دوبارہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضور گفتگو فرمانے لگے، سب اس کو سننے لگے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کچھ دیر تک وہیں کھڑے رہے، پھر تھوڑی دیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو مزید نوٹ کیا اور ان کے لیے جگہ کشادہ فرمائی، اور پھر اشارہ کر کے بلایا، فرمایا کہ آپ آئیے یہاں بیٹھیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں اصحاب کو دیکھا اور اس محبت کو ملاحظہ فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر اس وقت جو بات آئی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک علی فضیلت والے ہیں، اور ابو بکر فضیلت والوں کی فضیلت کو وہی سمجھتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب فضیلت بنایا ہو۔ تو یوں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دل بستگی ہے، کیسا دل یوں سمجھے ہاتھ میں لے لیا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر نے جگہ چھوڑی ہے ان کے لیے، یہ بھی فضیلت والے ہیں، اور جب حضرت علی آیا کریں تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ کشادہ کی جائے۔ اس سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی محبت عطا فرمائے، حضور کے آل اصحاب کی محبت عطا فرمائے۔ یہ محبتیں ایسی ہیں کہ ان کا تذکرہ کریں تو دل واقعتاً کھل اٹھتے ہیں، لبوں پر تبسم آتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کو، ان مجالس کو یاد کر کے ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے بھی فیضیاب فرمائے، ان کا رخ روشن دیکھنا نصیب فرمائے، حضور کی زیارت عطا فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کی خوشخبریاں دیتے ہیں، ارشاد فرما دیں۔ سبحان اللہ، کس طرح کی خوشخبریاں دیتے ہیں، کیا فرمائیں؟ مختلف انداز رہا، جیسے کہ ہمارا کلام اسی پر تھا کہ مختلف بشارات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میرے ذہن میں ایک حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو خوشخبریاں تو عطا فرمائیں، اپنی وہ امت جو بعد میں آنی تھی ان کو خوشخبری دے گی۔ توبہ کر کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا اور ایمان لائے، اور ان کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ تو یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو 7 خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ 7 یہ کثرت کے معنوں میں آتا ہے کہ ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو محرومی یوں تو ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی رہی، ہم اس زمانے میں پیدا نہ ہوئے اور اب ہیں، اور لیکن ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت مل گئی کہ جو مجھے نہیں جنہوں نے دیکھا اور مجھ پر ایمان
لائیں ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف انداز ہیں کہ ہم غریبوں کو بھی جو ہے وہ یاد رکھا، ہم فقیروں پر بھی کرم فرمایا، اور واقعی وہ جو ہے اب بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس شاق کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا کہ جب کوئی زائر گنبد خضرا یا آپ کی مبارک قبر شریف کے پاس حاضر ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام عرض کرنے سے پہلے ہی جواب ارشاد فرما دیتے ہیں، سلام ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پیارا انداز ہے، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اور علماء نے ایسی کتابیں لکھی کہ جو وہ امتی کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر یا بیداری کے عالم میں اپنی زیارت کروائی، اور واقعی جو ہے وہ ایسے عشاقان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول بھی میں جانتا ہوں کہ ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بیداری میں جو ہے وہ اپنی مبارک چہرے کی زیارت کروائی ہے۔ لیکن جہاں پر جو حدیث پاک میں جو دیکھنے کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ صحابہ اکرام کے لیے ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ ظاہری حیات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جنہوں نے جو ہے وہ ظاہری حیات میں نہیں دیکھا، بعد میں جو ہے بغیر دیکھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ خوشخبریاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی، اسے کبھی آگ نہیں چھوئے گی جو میرا صحابی بنا، میری زیارت سے فیضیاب ہو گیا، اور پھر جو اس کی زیارت سے ایمان کی حالت میں فیضیاب ہوا، فرمایا گیا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس پر حرام فرما دے گا۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں اپنا وقت لگایا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا مرتبہ پایا، یا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خدمت میں اپنا وقت گزارا اور تابعی ہونے کا مرتبہ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنی پیاری روایت اپنے شورا نے ارشاد فرمائی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یعنی کثیر خوشخبریاں ہم غلامان مصطفیٰ آمن بی وطوبى لمن لم يرانی وآمن 7 مرات، اللہ جس نے نہیں دیکھا اس کے لیے 7 خوشخبریاں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو جنہوں نے یہ خاص عزت پائی، جنہیں یہ کرم نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی، تو انہیں تو ان پہ کرم ہوا ہی ہوا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبھی سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، جنت کا وعدہ کر لیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ لیکن اپنے امتیوں پہ کرم دیکھیں سرکار کا کہ رہتی دنیا تک جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاصل ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ، سبحان جس نے میری قبر کی جب بھی زیارت کی تو اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ 7 خوشخبریاں وہاں بھی عطا فرمائی ہیں، اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی خوشخبریاں ہیں، اور جو صرف زیارت قبر کر لیں ان کے لیے بھی خاص شفاعت کی حضور نے بشارت سنائی۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا کرم ہے یہ ہم پر خدا کا، یہ کتنا کرم ہے ہمارے خدا کا، ہمارے خدا کا بنایا مصطفیٰ کا بنایا ہمیں متی مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، یہ کوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے کہ جو تمنا نبی ہونے کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے تھے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنے، کیوں؟ جب فضائل امت سرکار سنے پڑھے اور ان کے علم میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، پہلے تو امت چاہی کہ مجھے مل جائے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ آخری نبی کی امت ہے تو پھر یہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ مالک و مولا مجھے اس امت میں شامل فرما دے۔ رب العالمین جل وعلا نے ایسا اعزاز، ایسا اعجاز، ایسا کمال
हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम उम्मतियों को अता फरमाया है। हमें भी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जब हमें इज़्ज़तें मिली हैं, जब हमें सआदतें मिली हैं, और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत ऐसा चर्चा कि हमारा पिछली किताबों में आला और उम्दा तज़किरा रहा है, हमें अपने काम, अपने आमाल, अपने अफ़आल बेहतर से बेहतरीन करने चाहिए। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करेंगे, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी होगी। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी का, खुशनुदी का ये ज़रिया बनेगी और हम कामयाब होकर दुनिया में रहने में भी और यहाँ से जाने में भी कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स देते हैं। खलील भाई से अर्ज है कि वो कलाम सुना दें, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। सुभान अल्लाह। मजीद। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं बिशावर से अर्ज कर रहा हूँ। खालिद भाई, एक कंफ्यूजन है, एक अक्सर मदनी चैनल पे हम यही सुनते हैं कि दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लेकिन बीच में और वज़ाइफ हम देख लेते हैं, जैसे आ जाते हैं कि ये या सलाम पढ़ें या ये पढ़ें, तो फिर उस तरफ पढ़ें तो ये हमारे ये वज़ाइफ रह जाते हैं, दरूद शरीफ रह जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ें तो हमारे सारे काम उसी से चल जाएंगे। क्या फरमाते हैं? देखें, हर जो है वजीफ़ा जो भी किया जाता है, विर्द किया जाता है, उसके अपने असरात होते हैं और हर वजीफ़े की जो है वो अपनी जगह अहमियत है। बाज़ औक़ात एक चीज़ की अहमियत बयान की जाती है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि दूसरी चीज़ की अहमियत नहीं है। अल्लाह पाक के नामों का ज़िक्र ये ख़ुद हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ जो है वो अहादीस के अंदर फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं ज़िक्र करने का, जो है वो जैसे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह खुद सिखाया सहाबा इकराम को कि ये कलिमात पढ़ें। तस्बीह फ़ातिमा मशहूर जो है वो विर्द है, और ज़ाहिर है कि हम उस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, और जैसे हर नमाज के बाद जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ने का जो है उसके लिए बिशारत है जन्नत की, कि बंदा मरते ही जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। मसला ये है कि हमने इन औरादो वज़ाइफ के लिए अपना वक्त की थोड़ा सा रखा है, बाकी 24 घंटे जो हैं वो दुनिया की बातें करने के लिए, दुनिया के मशागिल के अंदर मशगूल होने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त है, लेकिन वजीफे के लिए वही सुबह 10 मिनट का वक्त है, उसी के अंदर जो पढ़ना है तो फिर जाहिर है कि फिर तो वक्त नहीं मिलेगा। उसके लिए जुदा से जो है वो वक्त निकालना होगा। और ये जो उलमा, ये औरादो वज़ाइफ वाले उलमा है ना, जो ये पूरा जो है सिस्टम है, तो उसके अंदर हर वजीफे की अपनी अपनी तासीर लिखी है कि ये वजीफा पढ़ेंगे तो ये तासीर होगी, ये फ़वाइद होंगे। तो जिस तरह जो है वो दुनिया के खाने जो है वो हम खाते हैं, और जाहिर है कि एक ही खाना आदमी खाता रहता है बिला तशबीह, कि वो फिर आदमी कहता है कि बस कुछ और होना चाहिए। तो ये वज़ाइफ की दुनिया के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ वजीफ़े हैं। ख़ुद दुरूद पाक पर तो उलमा ने यानी सैकड़ों किताबें लिखी हैं और मुख्तलिफ सीगे लिखे हैं, और सीगे तो शायद जो है वो हज़ारों और काउंट किए जाएं तो हो सकता है लाखों तक भी पहुंच जाएं, कि ऐसे मुख्तलिफ सीगे जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे दलाइल खैरात शरीफ है, वो आप दलाइल खैरात शरीफ पढ़ें तो उसके अंदर ऐसे अंदाज से जो है वो दुरूद सलाम जो है पेश किया गया है कि आदमी हैरान रह जाता है कि कहाँ से वो अल्फाज चुन चुन कर लाते हैं, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान भी बयान होती है उसमें, और जो है मुख्तलिफ अंदाज से दुरूद पाक भी पढ़ा जाता है। तो दुरूद पाक की अहमियत बिल्कुल अपनी जगह बजा है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, और दीगर वज़ाइफ भी जो बिलखसूस जो अहादीस के अंदर आए हैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे, हम अपने ज़िक्र के थोड़े से टाइम को बढ़ा लें। कुछ मामूलात वो हैं कि कुछ औराद व वज़ाइफ वो हैं कि जो उठते बैठते चलते फिरते पढ़े जा सकते हैं, जिसमें दुरूद पाक भी शामिल है। कुछ वज़ाइफ के मखसूस औकात होते हैं कि ये वजीफ़ा है और इस टाइम में पढ़ना है, जैसे सोने से पहले के वज़ाइफ हैं कि वो कुछ ऐसे हैं कि बिस्तर पर आकर पढ़ने हैं, कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं जो जैसे ही बेदार हों उस वक्त पढ़ने के, कुछ फजर के फ़राइज़ अदा करने से पहले अदा पढ़ने के। तो यूँ मुख्तलिफ औकात होते हैं, तो उनको यूँ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा टाइम के साथ। अगर फिक्स करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आसानी होगी। बहरहाल वज़ाइफ जितने हैं सब अच्छे हैं, कोई वजीफ़ा किसी वजीफ़े को ढकेलने का या छोड़ने का नहीं कहता, इनकी आपस में लड़ाई कोई नहीं है, सबको पढ़ा जा सकता है। लेकिन वो जैसे मुख्तलिफ बंदा दवाएं इस्तेमाल करता है ना, तो कभी कोई बीमारी है कोई दवा ली जा रही है, कभी कोई मसला है तो दवा चेंज की जा रही है। अब कहे कोई कि नहीं जी जनाब मैं तो मुस्तकिल शुगर का मुझे आर्जा है लिहाजा
میں بخار کی ٹیبلٹ نہیں کھا سکتا تو بخار تو پھر اس کی اپنی دوا کھانے سے اترے گا نا، تھوڑا سا اس کو مینیج کرنا پڑے گا. کچھ مزید کال لیتے ہیں. حفیظ چمن بول رہا ہوں جی، شاہ نگڑ سرگودا سے. نعت کی فرمائش کرنی تھی، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اچھا جی، یہاں میسج ہے کہ خلیل بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں، حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جنوں انسانوں ملک کا ہے کو ہے بھروسہ تیرا، اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی، سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، دعاؤں سے نوازتے رہا کریں. اچھا لگا، اللہ کریم خوش رکھے. اور پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. خلیل بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ نور آ گیا یہ نعت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسج ہے اور دعائے مدینہ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در دولت کی بادب باذوق حاضری نصیب فرمائے. قسمت میری چمکائیے آقا، اس کلام کی فرمائش ہے. کچھ کالز اور لیتے ہیں پھر خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. میں ہوں احمد نتاری توسا شریف سے. میں آج کلام سناؤں گا. بانویں کا نور دل پہ چھا گیا، سبحان اللہ. نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کی بڑھیا، آ گئے نبی آخری نبی. سبحان اللہ. مرحبا حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ. مزید. میرا نام وقار حسین عبدالستار ہے، شہدالپور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے نعت سنا دے اعلیٰ حضرت کی، ہم خاک ہیں خاک ہی ہے ماوا ہمارا. جزاک اللہ خیر. واہ جی واہ، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے. خلیل بھائی کی طرف آتے ہیں. خلیل بھائی کچھ کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے چوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے چوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا ہر جینا مدینے میں ہے. اب تیرا ہر جینا مدینے میں ہے. صلی اللہ علی محمد. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاکسار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ
سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت کی بادب ذوق حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حسن و جمال مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی بھی کیا شان تھی کہ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تو آپ علیہ السلام کے دانتوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، جیسا کہ اس کیفیت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قد افلج الثنیتین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ اذا تکلم، جب ہمارے آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے، رؤیا کن نور، دیکھا جاتا گویا کے نور، یخرج من بین ثنایا، ان کے دانتوں سے نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان تھی میرے آقا کی۔ اس نور کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ نور محسوس ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام کی ذات شریفہ ظاہری اور باطنی طور پر نور تھی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے جسے چاہتے نور عطا فرماتے، جیسا کہ حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، دور دندان اقدس کی جھلک کا ایک پرتو ہے، جو ہے افلاک پر انجم درخشاں، یا رسول اللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، ہے پیارے پیارے مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، دندان مبارک مرحبا، دندان مبارک مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، نیچے آنکھی شر و حیا پر درود، اونچی بھی نیچے رفعت پہ لاکھوں سلام، اللہ بچپن خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس طرح اٹھ گئی دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخوں شیران شبر رسولان حلال پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی دولے خود سے کتیاں لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کی تصویر روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اے رضا خود صاحب، اے رضا
رسول اللہ کے حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اصحاب حال مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا باج مصطفیٰ مرحبا مرحبا جود و نواد مصطفیٰ مرحبا مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عیدوں کی عید منائی جا رہی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور قریب آ رہی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دھومیں مچانے کے لیے، یہ جشن منانے کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اجتماعات میلاد کا سلسلہ ہے، جلوس میلاد کا سلسلہ ہوگا۔ جانشین امیر اہل سنت اس حوالے سے بنگلہ دیش تشریف لے گئے ہیں۔ کیا ایکٹیویٹیز آپ کی رہیں گی؟ آئیے ایک پیکٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت شہزادہ اتار مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا بنگلہ دیش کا سفر۔ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں اتار کی راحت ہے، یہ دعوت اسلامی۔ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، اس بار جشن ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خوشی ہوگی دو بالا، کیونکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پرمسرت موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت شہزادہ اتار مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش تشریف لا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اپنے بنگلہ دیش کے سفر کے دوران آپ دامت برکاتہم العالیہ محفل میلاد و صبح بہارا، جلوس میلاد اور مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعات میلاد میں شرکت اور سنتوں بھرے بیانات فرمائیں گے۔ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول شیڈول نوٹ فرما لیں۔ اجتماع میلاد و صبح بہارا واسا انشاء اللہ الکریم 12 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 8 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ رات تقریباً 10:26 پر بمقام جمعیت الفلاح مسجد گراؤنڈ واسا چٹاگانگ میں ہونے والے اجتماع میلاد و صبح بہارا میں خلیفہ امیر اہل سنت شہزادہ اتار مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ وقت مناسب پر سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ یہ اجتماعات مدنی چینل بنگلہ اور سوشل میڈیا پر براہ راست نشر کیے جائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کا یوں جدول رہے گا، مصروفیات رہے گی، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سوشل پیجز پر بھی، جانشین امیر اہل سنت کے پیج پر بھی اور مدنی چینل بنگلہ پر بھی انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو براہ راست دکھایا جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا ہم جہاں کہیں رہیں ہمیں میلاد منانے والوں میں ہی رکھے اور قبول فرمائے، یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے والوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ان کا خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے عذابات میں تخفیف کی روایات ہیں، ان کے لیے بھی جو ایمان نہیں لا سکے، ایک خاص روایت ابو لہب کے حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا نبی مان کر اور اللہ کے نبی کی آمد کی جو خوشیاں منا رہا ہے،
یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے خوش ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یقیناً دونوں جہاں کی سرفرازی کا باعث ہے. اللہ کریم ہمیں میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پیغام میلاد بھی ذرا ہم قبول کرتے جائیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں، تو کیا ان کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف بھی آ رہے ہیں یا زندگی کو اپنی ہی مرضی سے گزارے چلے جا رہے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اچھا جن لوگوں میں آئے نا جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور حضور کے اصحاب میں دیکھیں تو کچھ افراد وہ بھی ہیں جو عمر میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف آ گئے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں وہ بھی شامل ہیں. لیکن جب حضور دعوت توحید دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ حضور کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر حضور بشارتیں بھی عطا فرما رہے ہیں. کیا جی بالکل. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی عمر زیادہ تھی، دنیا میں پہلے وہ تشریف لائے، اور آپ کے چچا ہونے کا بھی ان کو اعزاز حاصل ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کیا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی بھی بڑی حوصلہ افزائی کی، اور جو ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کو بھی خوشخبریاں سنائیں. اچھا، ان کا رشتہ جو ہے وہ دو وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے وجوہات ہو، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت عبداللہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور یہ یوں چچا کے بیٹے ہوئے، اور چچا کے بیٹے سے بھی ایک محبت، ایک الفت ہوتی ہے. اور دوسری ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی خالہ تھی، اور یوں یہ کبھی کبھی چھوٹے سے تھے، اور جو ہے وہ ویسے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ صحابہ اکرام کا یہ معمول رہا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کو دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، دعا دیتے تھے. جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے بہرحال، تو اس طرح کی مختلف دعائیں جو ہیں وہ صحابہ اکرام کو ملی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے کہ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حاضر ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ رات آپ نے وہاں پر گزارنی تھی. تو ان کو دیکھیں محبت اور عشق کا کیا انداز ہے، کیا بات کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا فرماتے تھے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر کے پاس جو ہے وہ پانی رکھ دیا وضو کرنے کے لیے، کیونکہ سردیوں کے ایام تھے، اور پانی جب اس طرح رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ صحیح رہتا ہے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو پانی رکھا دیکھا، تو پوچھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ آج آئی ہوئے ہیں میرے ہاں، تو انہوں نے یہ پانی رکھا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ کو جو ہے وہ دین کی فقاہت اور علم تفسیر کی دعا ارشاد فرمائے کہ اے اللہ پاک ان کو دین کی سمجھ اور علم تفسیر عطا فرما. اور پھر جو ہے وہ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو اللہ پاک نے شوق بھی عطا فرمایا، صحابہ اکرام کی خدمات میں حاضر ہوتے ہوئے. واقعہ طویل ہے، بہرحال پھر یہ زمانے نے دیکھا کہ یہ فقیہ بھی بنے اور بہت بڑے مفسر بھی بنے، اور اب جو بھی کوئی قرآن کی تفسیر کرے گا تو وہ محتاج ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. اور محتاج کیوں نہ ہو کہ ان کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویل کا، تفسیر کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ پانے کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. تو یوں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں صحابہ اکرام کو خوشخبری عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دان بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے افراد کو خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں، بشارات سے نوازا ہے، ایسے ہی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اعمال پر بھی جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بیٹیوں کی پرورش پر فرمایا جو ان کی کفالت کرے، ان کی تربیت کرے اچھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا. اور پھر صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا اللہ کریم اس کو بھی
یہ اجر اور یہ بشارت عطا فرمائے گا، اسے بھی یہ اجر ثواب عطا فرمائے گا کہ اسے جنت اس پر واجب کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا اگر ایک کی بھی یہ ایسی تربیت کرے، کفالت کرے اور جو ہے وہ اس کو اخلاق سکھائے، اچھا جو ہے وہ اس کی تربیت کرے، فرمایا اسے بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی یتیم کی کفالت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کی اور وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اور اس کو اور مجھے یتیم کی کفالت کرنے والے کو ایسے رکھے گا ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا۔ تو یوں بہت سارے جو ہے وہ اعمال ایسے ہیں مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے پر، نبی پاک عیب چھپانے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب چھپائے گا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایسی بشارتیں مختلف اعمال پر بیان فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ میلاد والے آقا نے یہ جو بشارتیں دی ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان اعمال پر عمل کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو راغب کریں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جب ہم میلاد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں آمد کی خوشی بھی منائیں گے اور جو بشارتیں انہوں نے ارشاد فرمائی جن اعمال پر انہیں بھی اپنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی آمد کا جو مقصد ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم سنور جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ حضور کی تعلیم کو اپنا لیں تو انشاءاللہ میلاد بھی منائیں گے، حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے، طور طریقے بھی اپنائیں گے حضور علیہ السلام کے، تو انشاءاللہ پھر سیدھے جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ، میلاد بھی منائیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو قبول کرتے چلے جائیں، یہ زندگی میں رنگ بھرنے والے ہیں۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے مطلب مایوسی چھائی ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، اب تو حالات ایسے ہو چکے ہیں، نکل نہیں سکتا بندہ اور یوں ہو سکتا ہے، اس طرح کی مایوسی چھا رہی ہو تو کبھی عرب کے حالات جس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انہیں سوچیں اور کبھی اللہ توفیق دے اپنے آپ کو وہاں رکھیں، اگر میں اس ماحول میں ہوتا تو کیا ہوتا، اور آج جو مجھے ماحول ملا ہوا ہے یہ اس سے کتنے درجے بہتر ہے، اور پھر وہ جب بہتر ہو گیا تو آج کا ماحول کیسے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس طرف آئیں، آج دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات قرآن کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی صورت میں یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کر لیں، کوئی عمل جس طرح یہ یتیم کی کفالت کے حوالے سے بیان کیا گیا، اپنی بچیوں کی پرورش کے حوالے سے بیان کیا گیا، یا کچھ اذکار ہیں کہ جن کو پڑھنے کا ارشاد فرمایا گیا، یہ پڑھیں تو یہ ثواب ہے۔ کیا ہماری عادات میں یہ شامل ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے اذکار میں شامل ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو ایڈ کر رہے ہیں؟ یا صرف ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا اس لیے ہے کہ ہم اپنی معلومات میں ہی اضافہ کیے جا رہے ہیں؟ معلومات میں اضافہ ہونا بھی اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ احمد رضا بھائی اگر کچھ اعمال خیر یا کچھ ایسے اذکار ہمیں بیان فرمائیں کہ جن سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی جنت کی بشارت پانے میں ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ جی، نبی پاک علیہ السلام نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں، اذکار ہیں کہ جنہیں رہتی دنیا تک بھی کوئی شخص کرتا رہے، ان پر عمل کرے تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ مختلف بشارتیں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے گھر مسجد کی تعمیر کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا ولو کمثل قطعۃ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرے، اگرچہ ایک تیتر کے گھونسلے کے برابر جگہ ہی بنا دے، اتنا سا حصہ شامل کر لے تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر درود کے مختلف سیغوں پہ، درود کے مختلف سیغے اور مختلف تعداد کے اندر پڑھنے پہ مختلف بشارتیں ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں اور رفعت درجات ہوتی ہے، درجات بڑھتے ہیں۔ کہیں مصافحے کا ذکر ہے، کہیں قرب مصطفیٰ قیامت میں ملنے کا ذکر ہے، کہیں نفاق اور جہنم سے آزادی کا ذکر ہے، کہیں تو یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو اتنے اذکار پر اتنی بڑی بڑی بشارتیں، اعمال بہت آسان ہیں اور بشارتیں اتنی بڑی بڑی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام مبشر بن کر آئے، کیسی بشارتیں دے گئے اور رہتی دنیا تک رہنے والوں کو دے گئے۔ سبحان اللہ، بس عمل کرنا اب ہمارا کام ہے۔ واہ، آگے آپ بالکل جی، بالکل اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ،
قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس سے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑے ہوں گے۔ اس روایت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا پیارا کلام فرمایا کہ پڑھ کر یوں سمجھے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا، قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا مل جاتے ہیں۔ کیا بات ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی، کہ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کی سنتوں کی اتباع بھی نصیب فرمائے۔ سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مالک کریم جل وعلا اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، سلسلہ کرنے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دو جہاں کا راج والا، دو جہاں کا راج والا، تخت والا، تاج والا، بے قصوں کی لاج والا، ساری دنیا کا اجالا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید، عید میلاد